بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد صاحب السر العجیب والفرج القریب وبلغنا زیارتہ عن قریب وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اب ہم جو ایک ساتھ مبارک سلسلہ شروع کر رکھا ہے جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگیوں اور ان کے پروفیشنز اور جن شعبہ حیات میں انہوں نے نمایاں کارکردگی سر انجام دی ہے اس کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے جلیل القدر صحابی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کی جو ہے وہ بہت زیادہ شانیں ہیں، اور ایسے صحابہ کا ذکر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفیر بننے کا شرف حاصل ہوا، ایمبیسیڈر بننے کا شرف حاصل ہوا، جو حضور کے خطوط لے کے کئی بادشاہوں کے پاس گئے، سفارتکاری اسلام کے اندر اس کا آغاز کرنے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ وہ بہت سے ایسے صحابہ کرام ہیں۔ امام نووی آپ نے اپنی کتاب تہذیب الاسماء واللغات کے اندر سفراء کا تذکرہ کیا ہے، اور ایک پورا الگ باب قائم کیا ہے اس کتاب میں جس میں 13 سفراء صحابہ کا ذکر کیا جنہوں نے سفیر ہونے کی خدمات سر انجام دی۔ اسی طرح ایک بڑی خوبصورت اور عجیب کتاب ہے محمد بن علی ابن حدیدہ الانصاری، وہ ابن حدیدہ کے نام سے معروف ہیں، اور انہوں نے کتاب لکھی مصباح المضی فی کتاب النبی الامی ورسلہ الی ملوک الارض من عربی و عجمی، یعنی ایک ایسا روشن چراغ ہے یہ کتاب کہ جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتب اور ان کے جو سفراء تھے اور رسل تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے مختلف عرب و عجم کے بادشاہوں کے پاس بھیجا، ان کا ذکر اس کتاب میں کیا گیا ہے۔ تو اس میں انہوں نے 47 سفراء کا 47 ایمبیسیڈرز کا ذکر کیا ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی صف میں شامل تھے۔ اس میں سے کچھ لکھنے والے تھے، کچھ ان خطوط کو لے کے جانے والے تھے۔ تو گویا یہ ایک پوری کی پوری جو ہے وہ فارن منسٹری تھی اسلام کی پہلی، اور وزارت خارجہ تھی، اور ان کی پوری ٹیم تھی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خارجی محاذ کے اوپر خدمات سر انجام دی۔ یہ کون خوش نصیب تھے اور یہ کیسے خطوط حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کرتے تھے، ان کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیجنے کا آغاز یہ مدینہ پاک میں 7 ہجری سے شروع ہوا، یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری 3-4 سالوں میں یہ عمل شروع ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 4 سال کے عرصے میں 47 اپنے سفراء اور اپنے صحابہ کو روانہ فرمایا مختلف بادشاہوں اور مختلف گورنرز اور جو والی تھے ان کے پاس۔ تو اسی طرح عراق کے ایک سکالر ہیں جن کا نام ہے کرنل محمود شیس خطاب۔ کرنل محمود شیس خطاب نے اپنی کتاب سفراء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 15 سفراء صحابہ کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور یہ کتاب آن لائن بھی موجود ہے، اور اس کا ترجمہ مختلف کتابوں میں انگلش میں بھی ہو چکا ہے، اور یہ عربی زبان کے اصل ٹیکسٹ کے ساتھ بھی موجود ہے۔ اس کتاب میں 15 سفراء کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں یہ ذکر کیا ہے انہوں نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفراء ہرقل جو روم کا جو ہے وہ بادشاہ تھا اس کے پاس بھیجا، حارث بن شمر جو غساسنہ شام کے اندر ان کا بادشاہ تھا اس کے پاس بھیجا، اسی طرح ایران کا جو کسریٰ تھا اس کے پاس بھیجا، مقوقس جو مصر کا بادشاہ تھا، نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اسی طرح عمان کے بادشاہ کے پاس، بحرین کے بادشاہ کے پاس، یمن کے بادشاہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفراء کو روانہ فرمایا، جن میں سے ایک سفیر کا نام حضرت سیدنا الحارث بن عمیر ہیں جو راستے میں ہی شہید کر دیے گئے تھے، اور اس کی وجہ سے بعد میں غزوہ موتا جو ہے وہ بھی برپا ہوئی۔ اسی طرح جو ہرقل ہے اس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جلیل القدر صحابی حضرت دحیہ بن خلیفہ الکلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا، اور ہرقل نے بڑی ان کی رسپیکٹ کی اور تحائف بھی بھیجے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے حوالے سے گواہی بھی دی۔ مقوقس جو مصر کا بادشاہ تھا اس کے پاس خط روانہ کیا، تو اس نے آگے سے مطلب یہ ہے کہ اسلام تو قبول نہ کیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کی عزت کی اور بہت سے تحائف حضور کی بارگاہ میں ارسال کیے۔ اسی طرح
کسرا اور حارث بن شمر ان دونوں نے بڑا ظلم کیا اور بڑی بے توقیری کی، اور اسی طرح کے مختلف واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ ایک سفیر حضور نے روانہ فرمائے تو جب وہ واپس آئے تو انہوں نے آ کے یہ مشورہ دیا کہ جتنے بھی سفراء بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں ان کے خط کے اوپر مور لگی ہوئی ہوتی ہے، تو حضور اس کا اہتمام فرمائیں۔ تو پھر سرکار نے حکم دیا واتخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتمًا، تو حضور نے اسپیشل اپنی انگوٹھی بنوائی جو حضور پہنتے تھے، اور اس پہ مور نما سرکار کا نام لکھا ہوتا تھا جو ہر خط کے آخر میں لگایا جاتا تھا۔ تو یہ بھی ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے۔ امام محمد بن حسن الشیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اور امام ہیں اہل سنت والجماعت کے۔ آپ نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، لیکن آپ انٹرنیشنل ریلیشنز اور کتب السیر میں آپ کی خاص شہرت ہے کہ آپ نے یہ جو جنگوں کے قوانین ہیں اور انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں اور غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کو کیسے مینٹین کرنا ہے، کیسے مینیج کرنا ہے، اس کو آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ مختلف کتابوں میں بیان کیا ہے، اور پھر امام سرخسی نے المبسوط میں اور دیگر ائمہ نے اس کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اور فرانس کے اندر آج سے کئی سال پہلے جو مختلف مسلمان اور غیر مسلم اسکالرز ہیں، جو مستشرقین، انہوں نے مل کے جمعیت الشیبانی قائم کی، اور امام محمد بن حسن الشیبانی کہ اس پوری تراث اور اس پورے علمی ورثے کی اسٹڈی کی گئی، اس کو انگلش اور فرینچ لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا گیا، اور اس پہ بہت سا کام پاکستان کی یونیورسٹیوں میں بھی ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے۔ آئیے ان سفراء میں سے ہم ایک سفیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کی شان یہ ہے کہ حضرت جبرائیل امین جب سرکار کے پاس بشری لباس میں آتے تو حضرت سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حلیے میں آتے تھے۔ اتنے وہ خوبصورت تھے، اتنے نفیس طبیعت کے تھے کہ حضرت جبرائیل بھی ان کی شبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تھے۔ تو یہ جلیل القدر حضور کے صحابی ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بڑی محبت فرماتے۔ حسن الہیئہ حدیث میں آتا ہے کہ ان کی حیت قضائیہ بڑی خوبصورت تھی، اور چہرہ مبارک بڑا منور تھا، اور بڑے باذوق صحابی تھے، تاجر بھی تھے مشہور، اور مالدار بھی تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مختلف ذمہ داریاں سونپی، قیادت بھی عطا فرمائی، بعد میں وزیر اور گورنر بھی بنائے گئے، ایک عسکری قائد اور کمانڈر بھی رہے، لیکن سب سے بڑی پہچان ان کی بطور سفیر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سفارت کے لیے ہرقل جو روم کا عظیم بادشاہ ہے اور اس وقت کی سپر پاور ہے، اس کے پاس روانہ فرمایا۔ تو آپ نے ہرقل کے پاس جانے سے پہلے تھوڑے سے عرصے میں رومی جو لینگویج اور زبان تھی اس کو سیکھا، اس میں جو ہے وہ مہارت حاصل کی، اور پھر وہاں پہنچے اور بڑے اچھے انداز میں ہرقل کو ملے، اور جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور خط مبارک جو ہے، نامہ مبارک وہ پیش کیا، اور پھر ہرقل جو ہے اس نے آپ کو پھر آگے سفیر بنا کے اپنے ایک بہت بڑے وہ پادری تھا اس کے پاس بھیجا۔ تو آپ نے مطلب سفارت کے اندر پھر سفارتکاری کرتے ہوئے پھر اس پادری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط بھیجا، وہ بھی لے کے واپس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ اور جب آپ شام سے اپنا یہ سفارتکاری کی پوری ڈیوٹی پوری کر کے واپس آئے تو آپ شام کے علاقوں سے حضور کے لیے تحائف بھی لے کے آئے۔ تو یہ آپ کے عظیم ذوق کے اوپر بات دلالت کرتی ہے کہ آپ نے نہ صرف سفارتکاری کی بلکہ وہاں کے کلچر کے اوپر، وہاں کی ثقافت پہ بھی نظر رکھی، اور پھر وہاں کے جو مشہور تحفے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے آئے، اور سرکار دو عالم نے ان کی ساری ذمہ داریوں پر بڑی خوشی کا اظہار فرمایا۔ خود وہ فرماتے ہیں وَلَمَّا قَدِمْتُ مِنَ الشام، جب میں شام سے واپس آیا، اہدیت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور کو تحفے پیش کیے، فاکہۃ یابسہ، ڈرائی فروٹس پیش کیے، الفزدق واللوز، یعنی بادام اور فزدق نام کا یہ جو ڈرائی فروٹس ہیں یہ پیش کیے، کاک یہ وہاں کا شام کا جس کو ایک خاص قسم کا کیک کہا جاتا ہے وہ لے کے آئے، اور جبۃ صوفن ایک اونی جبہ سرکار کے لیے لے کے آئے، وخفین ساذجین اور موزے بڑے خوبصورت سادہ سے اچھے سے موزے لے کے آئے، اور وہ کہتے ہیں کہ حضور نے اتنا پسند فرمایا فلبسہما حتی تخرقا، کہ سرکار نے ان موزوں کو پہنا یہاں تک کہ ان موزوں کے اندر جو ہے وہ سوراخ ہو گئے، یعنی اتنا سرکار نے ان کو استعمال فرمایا۔ تو یہ ایک حضور کے سفیر کے حوالے سے تھوڑا سا ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کیسی خوبصورت ڈیوٹیاں
اور ذمہ داریاں صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بجا لانے میں سر انجام دی۔ اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک سفیر کے اندر کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے۔ آج بھی بہت سے سفراء ہمارے پاکستان کے مختلف ممالک میں اپنی ڈیوٹیز دے رہے ہیں، دیگر ممالک کے سفراء ہمارے ملک میں موجود ہیں، تو ایک سفیر کے اندر کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان سفیر جو پاکستان کی اور اپنے وطن کی نمائندگی کسی بھی ملک میں کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں ہمیں کتب احادیث میں رہنمائی ملتی ہے۔ اور یہ جو امام ابن حدیدہ انصاری کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے وہ آداب لکھے ہیں کہ جو ایک سفیر کے لیے اسلام نے مقرر کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ الانتماء، کہ اس کی اپنے ملک کے ساتھ، اپنے نظریے کے ساتھ اور اپنے دین کے ساتھ وابستگی اور نسبت بڑی پختہ ہونی چاہیے۔ یعنی ڈاواں ڈول بندہ سفیر نہیں ہونا چاہیے، جس کا اپنا عقیدہ واضح نہ ہو، جس کا اپنے ملک کے ساتھ محبت واضح نہ ہو، وہ کیا سفارت کاری کرے گا۔ تو سفیر کی پہلی صفت تو یہ ہے کہ اس کی وابستگی اور محبت اور نسبت اپنے دین سے اور اپنے وطن سے بڑی پختہ ہونی چاہیے۔ تو جب وہ باہر جائے تو اس کو فخر ہو کہ میں مسلمان ہوں، اور اسے فخر ہو کہ میں پاکستانی ہوں، اپنی ثقافت کے اوپر، اپنے کلچر کے اوپر، اپنے دین کے اوپر اسے ناز ہو، پھر وہ صحیح سفارتکاری کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سفیر کی خصوصیات میں ہمیں صحابہ کرام کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ فصیح و بلیغ ہونا چاہیے، اس کی لینگویج بڑی اچھی ہونی چاہیے، اور جس ملک میں جا رہا ہے اس ملک کی زبانوں پہ اسے مہارت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ایسا سفیر بھیج دیا جائے جس کو اردو کے علاوہ کوئی اور لینگویج ہی نہ آتی ہو، اور جو اپنے ایکسپریشنز اور اپنے ما فی الضمیر کا اظہار ہی نہ کر سکے، تو ایسا بندہ بھی سفارتکاری میں ناکام ہوتا ہے۔ اسی طرح علم جو ہے، یعنی اپنی ثقافت کا علم، اور جس ملک میں سفیر بنا کے بھیجا جا رہا ہے وہاں کے کلچر اور وہاں کی ثقافت اور وہاں کے علوم کے بارے میں اسے پتہ ہونا چاہیے۔ اس کا اخلاق اچھا ہو، وہ جو ہے زندہ دل ہو، اس کی ڈیلنگ اور معاملات اچھے ہوں، وہ سفارتکاری کر سکتا ہے۔ پھر جس کے اندر صبر کی قوت ہو، کیونکہ وہاں جائے گا، وہاں جا کے اسے مشکل حالات کا سامنا بھی ہوگا، اور وہاں پر اپنے ملک کے نظریات کو پیش کرنے میں اور ان پہ ڈٹ کے رہنے میں اس کو صبر اور استقامت کی ضرورت ہوگی، شجاعت اور حکمت کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ وہ خصوصیات ہیں جن کا ذکر کیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنہوں نے سفیر کے طور پہ اپنی خدمات سر انجام دی ہیں، ان کے اندر یہ خصوصیات بدرجہ اتم موجود تھیں، اور بڑی کامیابی کے ساتھ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے واپس آئے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے ملک اور اپنے دین کی نمائندگی کرنے کی اور کامیاب نمائندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔